ریاستہائے متحدہ کے استغاثہ نے میکسیکو کی سنالوا ریاست کے گورنر روبن روچا مویا اور نوموجودہ اور سابق عہدیداروں کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں۔ ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سنالوا ڈرگ کارٹیل سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک میں بدھ کے روز ایک فرد جرم عائد کی گئی، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ روچا مویا اور 9 دیگر افراد نے کارٹیل لیڈروں کے ساتھ مل کر سیاسی حمایت اور رشوت کے عوض بڑی مقدار میں منشیات امریکہ منتقل کی۔ ٹیک کمپنیاں ایسے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے دوڑ لگا رہی ہیں جو آٹومیشن کو مزید آگے بڑھا سکتی ہیں۔ اب جاپانی ملٹی نیشنل سافٹ بینک مبینہ طور پر ایک نئی کمپنی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس بنیادی ڈھانچے کی تخلیق کو خود کار بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سافٹ بینک روز اے کے نام سے ایک نیا کاروبار اکٹھا کر رہا ہے، فائنانشل ٹائمز نے اصل میں رپورٹ کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روز امریکہ میں ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کو مزید مؤثر بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایسا کرے گا دوسری چیزوں کے علاوہ سرور فارمیز تعمیر یا خود مختار روبوٹ تعینات کر کے۔ اسلام آباد مذاکرات پر مباحثے میں مقررین نے خبردار کیا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو تیل کی قیمتیں $فی فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں۔ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق تہران کی تجویز سے فائدہ حاصل ہوگا، سابق LG کا دعویٰ۔ عالمی اقتصادی اثرات کے ساتھ غیر رابطہ جنگ کے طور پر بیان کردہ تنازع، عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی لاہور۔ واشنگٹن اور تہران میں شدید گھریلو سیاسی دباؤ حتمی امن معاہدے کو روک سکتا ہے۔ بدھ کے روز ایک پینل مباحثے میں مقررین نے خبردار کیا، اس بات پر زور دیا کہ معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی علاقائی تنازع کو جنم دے سکتی ہے اور عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں کو $8 فی بیرل سے آگے بڑھا سکتی ہے۔ واشنگٹن امریکی وزیر دفاع پیٹے ہیگس نے بدھ کو ایران کے تنازع پر ڈیموکریٹک قانون سازوں کے ساتھ بار بار جھڑپیں کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ جنگ شروع کرنے کے بعد کانگریس کے سامنے اپنی پہلی گواہی میں ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ہیگس نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ڈیموکریٹس اور کچھ ریبلکنز کے شکست خوردہ الفاظ ہے۔ کاغذ پر 8 اپریل کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان JCP کا اجلاس ایک معمول کے انتظامی معاملے کے بارے میں تھا۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہائی کورٹ کے چند ججوں کا تبادلہ، تاہم حقیقت میں کارروائی عدالتی احتساب انتظامی اختیارات کی حدود اور کیا آئین رسمی طور پر ہٹانے کے طریقہ کار کو استعمال کیے بغیر طرز عمل کی خاموش اصلاح کی اجازت دیتا ہے پر ایک بنیادی تصادم میں تبدیل ہوا۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام وسیع تر داخلی جائزے کا حصہ ہے، نہ کہ ملک سے متعلق، جیسا کہ متحدہ عرب امارات کے اوپیک بلاک سے نکلنے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام آباد کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا ایک سرکردہ کاروباری گروپ پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں اپنی نمائش کا جائزہ لے رہا ہے، ایک وسیع پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن مشق کے حصے کے طور پر، جو مسیح تر طور پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL سے اس کے اخراج کا باعث بن سکتا ہے۔ چارلز اور ملکہ کیملا نے 11 ستمبر کو نیو یارک میں یادگار پر پھول چڑھائے، ریاستہائے متحدہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران ایک غمگین لمحے میں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شاہی جوڑا اس جگہ پر گیا ہے جو 35 سال قبل ہونے والے حملوں میں اپنی جانیں گنوانے والے تقریباً 3 زا افراد کو یاد کرتا ہے۔ بانڈی شوٹنگ کے بعد بلائے گئے سام دشمنی میں ایک تاریخی شاہی کمیشن نے سفارش کی ہے کہ بندوق کی اصلاحات کو ترجیح دی جائے اور یہودی تعطیلات کے لیے پالیسنگ کے انتظامات کو دوسرے یہودی تہواروں تک بڑھایا جائے۔ کمیشن آسٹریلیا کی عوامی انکوائری کی سب سے طاقتور شکل کا اعلان جنوری میں کیا گیا تھا، 3 ہفتے بعد جب 2 بندوق برداروں نے بوندی بیچ پر ایک یہودی تقریب میں فائرنگ کی تھی جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امیزون کئی ٹیک جنات میں سے ایک تھا جس نے بدھ کے روز وال اسٹریٹ کی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کی توقعات کو شکست دی، مزید مالی ثبوت پیش کرتے ہوئے کہ AI بوم ان کمپنیوں کو بیلچے فراہم کرتی ہیں۔ امیزون کا کلاؤڈ بزنس اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ امیزون ویب سروسز، جو کہ AI بوم کو ہوا دینے میں اپنے کردار سے خوش ہے، نے دیکھا کہ اس کی خالص فروخت میں سال بہ سال 33% اضافہ ہوا، جو کہ 100 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ کمپنی نے بدھ کو کہا۔ امیزون کے صدر اور CEO اینڈی جیسی نے کمپنی کی کمائی کال کے دوران کہا کہ یہ 15 سہ ماہیوں میں AWS کے لیے سب سے تیز ترین شرح نمو تھی۔
امیزون اور میٹا ان بڑی کمپنیوں میں شامل ہیں جو ملک کے تیزی سے بڑھتے ہوئے فوری ادائیگیوں کے نیٹ ورک میں والمارٹ کی ملکیت والے فون پے اور گوگل پے کے غلبے پر ہندوستان کی ادائیگیوں کے ادارے کو لابی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیک کرنچ نے جان لیا ہے کہ امیزون پے، واٹس ایپ، کریڈ، موبی کوئک اور فلپ کارٹ کے سپر منی سمیت پلیٹ فارمز کی نمائندگی کرنے والے ایگزیکٹوز جمعرات کو نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ادارہ یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یوب چلاتا ہے، ہندوستان کا فوری ادائیگی کا نظام جو ہر ماہ اربوں لین دین پر کارروائی کرتا ہے۔ امریکی گلوکار دی چورویدی پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے آن لائن متعدد اوزار خریدے جن میں زنجیریں اور بیلچہ شامل ہیں، جب استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایک نارمل لڑکی کو چاقو مار کر ہلاک کیا۔ ٹک اسٹار کے خلاف نظامات کیس میں دائر کیے گئے وسیع ثبوت کے حصے کے طور پر جاری کیے گئے ہیں، جس میں اس کے مبینہ مقصد کے بارے میں مزید تفصیلات اور استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی سے اس کی بکھری ہوئی لاش ملنے سے پہلے اس کی پٹریوں کو ڈھانپنے کے لیے کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے تقریباً 6 گھنٹے طویل سماعت کے دوران ڈیموکریٹک قانون سازوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد حلف کے تحت انہیں پہلی بار سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیگس بدھ کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین اور محکمہ دفاع کے چیف فنانشل آفیسر جولس ہرسٹ کے ساتھ ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش۔ مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیہ نڈیلا سے بدھ کے روز وال اسٹریٹ کے ایک تجزیہ کار نے پوائنٹ خالی پوچھا تھا کہ اس کی نظر ثانی شدہ اوپن اے آئی شراکت مائیکروسافٹ کے مالیات کو کیسے متاثر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیا معاہدہ سب کے لیے اچھا معاہدہ ہے۔ ہم اوپن اے آئی کے ساتھ اپنی شراکت کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کسی بھی شراکت داری پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہوں اور اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ ہر وقت جیت کی تعمیر ہو۔ میرا مطلب ہے اس طرح آپ اچھے شراکت دار رہ سکتے ہیں۔ جب میٹا نے بدھ کی شام کو اپنی سے ماہی آمدنی کی رپورٹ جاری کی تو ایک ساتھی نے نشاندہی کی کہ کس طرح میٹا نے ریئلٹی لیبس پر 4 بلین کا نقصان کیا۔ یہ ڈویژن اس کے اے آر شیشے، وی آر ہیڈ سیٹ اور وی آر سافٹ ویئر کے لیے ذمہ دار ہے۔ میں نے پہلے تو جمائی لی۔ بیٹا کا ریئلٹی لیبس پر 4 بلین ڈالر کا نقصان صرف حیران کو نہیں لگتا تھا۔ یہ دیا گیا ہے۔ ریئلٹی لیبس کو مزید 4 بلین ڈالر کا نقصان ہوا اور آسمان نیلا ہے۔ ایلون مسک بدھ کے روز کیلیفورنیا کی ایک وفاقی عدالت میں اس بحث کے لیے آئے تھے کہ سیم آلٹ مین اور اس کے شریک بانی نے ایک خیراتی ادارہ چلایا ہے۔ اس نے حلف کے تحت یہ اعتراف کرتے ہوئے چھوڑ دیا کہ ٹیسلا فی الحال مصنوعی جنرل انٹیلی جنس کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ براہ راست اس ٹویٹ سے متصادم ہے جو اس نے کچھ ہفتے پہلے پوسٹ کیا تھا۔ یہ کستوری کے لیے ایسا ہی دن تھا۔ چارلز تی اور ملکہ کیمڈلا نے بدھ کے روز نیو یارک میں 9 ادار کی یادگار پر چھوڑے گئے ایک دلی ہاتھ سے لکھے پیغام میں ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ کے درمیان پائیدار یکجہتی کو اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم ان لوگوں کی یاد کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے 11 ستمبر 2001 کو المناک طور پر اپنی جانیں گنوائیں۔ شاہی خاندان نے سفید پھولوں کے گلدستے سے منسلک نوٹ کارڈ پر لکھا، ہم گہرے نقصان کے باوجود امریکی عوام کے ساتھ مستقل یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے گزشتہ سال اپنے ملک کے جنوبی پڑوسی کی طرف سے جارحانہ اقدامات کی بوچھاڑ کے درمیان عہدہ سنبھالا تھا۔ حال ہی میں حلف اٹھانے والے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی برآمدات پر ٹیرف لگا دیا اور دھمکی دی کہ وہ امریکی پڑوسی کو 81ویں ریاست بنا دیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر نقصان دہ تھے کیونکہ کینیڈا کے امریکہ کے ساتھ گہرے تجارتی اور سیکورٹی تعلقات تھے، جو نہ صرف اپنی برآمدات کا تقریباً 800% اس مارکیٹ میں بھیجتے تھے بلکہ اکثر جیو پولیٹیکل پالیسی اور اسٹریٹجک چالوں پر لاک سٹیپ کی پیروی کرتے تھے۔ گوگل کلاؤڈ کمپنی الفابیٹ کے تحت کاروبار جو کہ انٹرپرائز اے سولوشنز فراہم کرتا ہے، پہلی سہ ماہی میں دھچکا لگا جس کی آمدنی اس وقت کے لیے 20 بلین تھی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 66% زیادہ ہے۔ تاہم سرمایہ کار کاروبار کے ارد گرد کی رکاوٹوں کے بارے میں فکر مند تھے اور گوگل کس طرح کلاؤڈ صلاحیت مختص کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ 2006 کی پہلی سہ ماہی میں کمپنی نے کہا کہ اس کے کلاؤڈ مضبوط کارکردگی کی وجہ سے ہوئی، جو گوگل کلاؤڈ ڈویژن کی مجموعی آمدنی میں اضافے سے زیادہ شرح سے بڑھی۔ کلاؤڈ ڈویژن میں متعدد خدمات شامل ہیں جیسے انفراسٹرکچر، ڈیٹا انالٹ، ٹولز اور گوگل ورک سپیس۔
اس طویل تاثر کے باوجود کہ کوئی بھی واقعہ کوپائلٹ استعمال نہیں کرتا، مائکروسافٹ نے بدھ کو کہا کہ اس کے صارف کی بنیاد اور مشغولیت AI ٹول کے لیے بڑھ رہی ہے، جو M3 سورس پوائنٹس ایپ جیسے ورڈ، ایکسل اور آؤٹ لک ای میل میں بنا ہوا ہے۔ مائکروسافٹ کے CEO ستیا نوڈیلا نے کمپنی کی سہ ماہی آمدنی کانفرنس کال کے دوران کہا کہ M3 اسپنج کوپائلٹ کے پاس اب 20 ملین ادا شدہ انٹرپرائز کوپائلٹ نشستیں ہیں۔ جرمنی کے ساحل پر اتھلے پانیوں میں ایک ہم بیک وہیل کے پھنسے ہوئے 5 ہفتوں سے زیادہ کے بعد ایک بجر نے اس جانور کو جرمن پانیوں سے باہر بحیرہ شمالی کی طرف لے جایا ہے۔ وہیل کو بچانے کے لیے آخری آپریشن پورے جرمنی میں قریب سے کیا جا رہا ہے، اس سے قبل اسے ساحل سے دور کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد۔ جولین الواریز کی پنالٹی نے چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے پہلے لیگ کے تصادم میں ایٹلیٹیکو میڈرڈ کو آرسنل کے خلاف اینین سے ڈرا کر دیا۔ وکٹر گیوکرس نے پریمیئر لیگ کے رہنماؤں کو بدھ کے روز وقفہ سے ٹھیک پہلے اس جگہ سے آگے بھیج دیا جب وہ فاول ہو گئے، لیکن الواریز نے بین وائٹ کے ہینڈ بال کے بعد دوسرے ہاف میں 10 منٹ تک اس کی پیروی کی۔ اسرائیل کی ناکہ بندی توڑنے میں مدد کے لیے غزہ کی طرف روانہ ہونے والے انسانی امدادی جہاز کے منتظمین کا کہنا ہے کہ بظاہر اسرائیلی اسپیڈ بوٹس کے ذریعے جہاز کے قریب پہنچا ہے۔ گلوبل سمت فلوٹیلا امدادی مشن نے جمعرات کو کہا ہم اور فوجی اسپیڈ بوٹس کے ذریعے پہنچایا گیا، جو خود کو اسرائیل کے طور پر شناخت کرتی ہیں، لیزر اور نیم خودکار حملہ کرنے والے ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور شرکاء کو کشتیوں کے آگے جانے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا حکم دیتی ہیں، گلوبل سمت فلوٹیلا امدادی مشن نے جمعرات کو کہا۔ مالی کے طوارق باغی، جو ملک کے وزیر دفاع کے قتل سمیت مسلسل بغاوت میں ملوث ہیں، نے کہا ہے کہ وہ فوجی حکومت کے روسی حمایتیوں کو ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آزاد لبریشن فرنٹ FLA کے ترجمان محمد المعلول رمضان نے فرانسیسی سیکورٹی اور دفاعی حکام سے ملاقات کے لیے پیرس کے دورے کے دوران خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ ان کی تحریک کا مقصد روس کی افریقہ کور کا ملک سے مستقل طور پر انخلا تھا۔ ٹیک عرب پتی ایلون مسک نے اوپن AI کے ایک ساتھی شریک بانی سام آلٹ مین کے خلاف ریاست متحدہ کے ایک تاریخی مقدمے میں دوسرے دن موقف اختیار کیا ہے، جس پر اس نے کمپنی کو انسانیت کے فائدے کے لیے وقف ایک غیر منفاتی رکھنے کے وعدوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ آزمائشی مراکز اوپن AI کے 2015 میں ایک غیر منفاتی کے طور پر قائم ہوئے، جو بعد میں ایک غیر منافع بخش منصوبے میں تبدیل ہوا۔ اس کے اعلیٰ پروسیکیوٹر نے کہا کہ یوکرین نے اسرائیل سے غلہ لے جانے والے ایک برتن کو ضبط کرنے کو کہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ روس کے زیر قبضہ علاقوں سے چوری کیا گیا تھا۔ اس کے اعلیٰ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس کھیپ پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشمکش جاری ہے۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر درمیان سفارتی کشمکش جاری ہے۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل ارسلان کراوچینکو نے بدھ کے روز ٹیلی گرام پر کہا کہ بحری جہاز پانومائتس اناج کے ساتھ اسرائیلی بندرگاہ حیفا کی طرف جا رہا تھا، جس میں سے کچھ یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقوں سے بھیجے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات اوپیک سے نکل رہا ہے اور تیل پیدا کرنے والا بلاک اپنے ایک اہم رکن کو کھو رہا ہے۔ یہ جدید دور کے بدترین عالمی توانائی بحران کے دوران سامنے آیا ہے، جو ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے متحدہ عرب امارات کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ فلوریڈا کی ریبلکن اکثریتی ریاستی مقننہ نے کانگریس کے ایک نئے نقشے کی منظوری دے دی ہے، جو نومبر میں وسط مدتی انتخابات سے قبل دوبارہ تقسیم کرنے کی ایک بے مثال قومی جنگ میں تازہ ترین سالو ہے۔ بدھ کے روز فلوریڈا کی ریاست کے سینٹ اور ایوان دونوں میں ووٹنگ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس کے نئے نقشے کی نقاب کشائی کے چند دن بعد ہوئی ہے، جو کہ ریبلکنز کے حق میں ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ فیوژن پاور پلانٹ بنانا آسان ہوگا۔ طبیعیات دان اور انجینئر کئی دہائیوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران فیوژن اسٹارٹ اپ زاپ انرجی نے کام کرنے والے پاور پلانٹ کے راستے پر گہری نظر ڈالی اور فیصلہ کیا کہ پہلے فیوژن پاور پلانٹ بنانا زیادہ تیز ہوگا۔ رکو کیا؟ ہنگری کے منتخب وزیر اعظم پیٹر میگیار نے برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، جب ان کی ٹزا پارٹی نے 2 اپریل کو بھاری اکثریت سے ہونے والے انتخابات میں فتح حاصل کی تھی، وکٹر اوربان کی 6 سالہ حکمرانی کو ختم کر دیا تھا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن کے ساتھ بات چیت کے بعد، جسے انہوں نے انتہائی تعمیری اور کامیاب قرار دیا، میگیار نے کہا کہ ایک جملے میں یورپی یونین کے وسائل جلد ہی ہنگری پہنچ جائیں گے۔